تا چراوت جو مہامو دیں تا چراوت تو جو مہامو دیں تو مر موج کر سب کچھ تیرا ہے. یہ جملہ بولا غش کھا کر پڑے رہے بے ہوش ہو گئے. عاشق جب محبوب کا نام سنتا ہے تو کوئی بات پھر اس کے بس میں نہیں رہتی. اعتبار کرنا تو چھوٹی سی بات ہے. ہائے ہائے لوگوں کو کیا خبر کہ وہ ان کی قسموں پر کیوں اعتبار کر بیٹھے, کیا پتا. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے گھر میں کھڑے, فرشتے نے عرض کیا, فرشتوں نے باری تعالیٰ بڑی تعریف سنتے ہیں تیرے بندے ابراہیم کی, تو بار بار کہتا ہے میرا بندہ اواہ ہے, مست ہے, میرا عاشق ہے, حلیم ہے, میرا عبادت گزار ہے. بڑی تعریف سنی ہے, اجازت ہو تو تیرے بندے کی عاشقی کی ذرا امتحان بھی لے لیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسرار الاولیاء میں بیان کیا. تو فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں, آپ کا بہت بڑا ریوڑ تھا, بہت بڑا ریوڑ تھا, بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا. اندر کھڑے تھے, باہر اس فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے سریلی آواز کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا. اللہ اکبر, ایک سریلی آواز کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا. اللہ اکبر, بس آواز بلند کی. تڑپ اٹھے, دوڑ کے باہر آ گئے, پوچھا کس نے میرے محبوب کا نام جپا ہے. انسانی شکل میں فرشتہ کھڑا تھا, اس نے کہا میں نے لیا ہے. اس کے دامن سے لپٹ گئے, فرماتے ہیں ایک بار اور نام لے دے. اس نے کہا ایک بار جو اور نام لے لوں اللہ کا, تو دو گے کیا؟ پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا, اب تمہارے کہنے پہ لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے آدھا ریوڑ دے دوں گا, ایک بار یار کا نام سنا دے. آدھا ریوڑ. اس نے پھر کہا اللہ, آدھا ریوڑ دے دیا. چل پڑا, پیچھے سے دوڑے, پھر دامن پکڑ لیا, کہا جاتے جاتے ایک بار اور یار کا نام سنا دو. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو آدھا ریوڑ بچ گیا وہ بھی دے دوں گا. اس نے پھر کہا اللہ, جو آدھا ریوڑ بچ گیا تھا وہ بھی اس کے سپرد کر دیا. ریوڑ مال سارا دے دیا عاشق ابراہیم نے. عاشق, یہ وہ عاشق ہے جسے کبھی حکم ہوتا ہے عاشق ابراہیم آگ میں کود جا, وہ چھلانگ لگا دیتا. اس کا کام تو کود جانا تھا, اس کی مرضی. یا نار کونی بردن سلامن علی ابراہیم, کہے یا نہ کہے, اس کی مرضی. وہ کیا کہتا ہے اس کی مرضی. عاشق تو کود گیا. کبھی کہتا ہے بیوی اور معصوم بچے جو دعا سے مانگا اسماعیل, جنگل بیابان میں جا کے چھوڑا, وہ چھوڑ آیا, اب اس کی مرضی چشمہ نکلے نہ نکلے. قربانیاں دیتا ہے. سارا ریوڑ دے دیا, وہ چل پڑا. وہ جو انسان تھا دیہاتی بن کے آیا تھا فرشتہ, پھر دوڑے پیچھے سے. عاشق دوڑا, جا کے پکڑ لیا, کہا ایک بار اور سنا دو. اس نے پوچھا اب تو تمہارے پاس بچا ہی کچھ نہیں, اب جو تمہارے محبوب کا نام سناؤں تو اب کیا دو گے؟ اس نے کہا اس ریوڑ کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے. تم میرے یار کا نام سنا دو, مجھے چرواہا رکھ لینا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا, تو مجھے یار کا نام سناتے رہنا. تو جب عاشق نام سنتے ہیں تو بھائی ان کے بس میں کچھ نہیں رہتا, ان کے بس میں کچھ نہیں. قاسمہما, اس شریر کو پتا تھا عشق کی حالت کا, عاشقوں کی کمزوری کا. اس نے بات کرنے سے پہلے اس کی نام کی قسمیں کھا دی. ہائے ہائے, بس اعتبار کر لیا. دونوں عاشق بیٹھ گئے, اعتبار کر لیا. کیا کہتا؟ اس نے کہا تمہیں بتاؤں, قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, یہ جو آپ کے رب نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے, کہ اس کا پھل نہ کھانا, اس کے قریب نہ جانا, تمہیں راز بتا دوں کہ اس درخت کی خاصیت کیا ہے, کیوں روکا ہے.
وہ کہنے لگا اگر اس کا پھل کھا لو الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اب وہ بات آ رہی ہے جو ایک نیا مضمون ہے، جو نیا مضمون ہے. ہائے ہائے ہائے. کہا اس لیے روکا کہ اگر یہ پھل کھا لو تو دونوں فرشتے بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام سے کہا فرشتے بن جاؤ گے، یا دوسرا اثر یہ ہوگا کہ ہمیشہ یہیں رہو گے، کہیں نکالے نہیں جاؤ گے. یہ دو باتیں سنی، ان تکونا ملکین فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ یہاں رہیں گے. بس اعتبار تو کر ہی لیا تھا، ان دو خاصیتوں کو ذہن میں رکھ لیا. اور دونوں عاشق تھے اور میاں بیوی بھی تھے، عاشق تھے اور اللہ نے زوجیت کا رشتہ بھی بنایا تھا. زوجیت پر عشق الہی غالب تھا. رشتہ ان کا آپس کا تعلق چاہتا تھا، عشق اس تعلق کا خاتمہ چاہتا تھا. ہائے ہائے ہائے. رشتہ زوجیت چاہتا تھا کہ یہ ملتے رہیں، عشق چاہتا تھا کہ ان دو میں سے کوئی کسی سے نہ ملے، ہر کوئی اس سے ملے، عاشق اس سے ملے. تو عاشق تلاش میں تھے کہ کوئی سبیل ہو کہ یہ جو بشریت میں جو چیز رکھ دی گئی ہے، جو اس تعلق کی طرف لے جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جائے. تو جب سنا ملکین تو فرشتہ بننے کی آرزو تو تھی نہیں. وہ آدم تو پہلے دیکھ چکے تھے کہ فرشتے کا درجہ اگر آدم سے زیادہ ہوتا تو فرشتہ بننے کی آرزو کرتے. وہ تو دیکھ چکے تھے کہ جس دن بنائے گئے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا گیا. فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر چکے تھے. اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتہ رہا، جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتہ رہا. جس نے سجدے سے انکار کیا وہ شیطان بن گیا. یہ حقیقت وہ جانتے تھے کہ فرشتے تو فرشتے ہیں اس لیے کہ مجھے سجدہ کر چکے، میری تعظیم کر چکے، میری تکریم کر چکے. ان کی فرشتگی، ان کی ملکیت، ان کا فرشتہ ہونا جانتے تھے میرے دم سے ہے. حضرت آدم جانتے تھے میری تعظیم کے سبب سے ہے. تو جو مسجود ملائکہ ہو وہ بھلا فرشتہ بننے کی آرزو کیوں کرے گا؟ سو یہ خیال جس نے لکھا غلط لکھا، جس نے لکھا غلط لکھا کہ فرشتہ بننے کی آرزو کی. ہائے ہائے ہائے. ارے جس کی سامنے فرشتہ سجدہ کر چکے ہوں اور سجدے سے انکار کرنے والا